ذنون مصر کے ایک بڑے عالم فاضل درویش تھے۔ صرف مصر کے شہر ہی نہیں، مصرف کے باہر بھی لاکھوں لوگ ان کی بڑی عزت و احترام کرتے تھے۔ ایک بار وہ حج کے لیے گئے۔ حج سے فارغ ہو کر ایک جگہ اکیلے بیٹھے تھے کہ ان کے کانوں میں ایک آواز آئی، اس مرتبہ سب سے پہلے احمد اشفاق کا حج قبول ہوا ہے۔ ذنون نے یہ آواز سنی تو حیران رہ گئے، کیونکہ وہ احمد اشفاق کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ یہ آدمی مصرف میں ایک موچی تھا، دن بھر کام کر کے گھر کا خرچ چلاتا تھا۔ یہ موچی حج کے اخراجات کیوں کر پورے کر سکتا تھا؟ اس میں احمد اشفاق موجود نہیں تھا، اس صورت میں جب کہ وہ حج کے لیے آیا ہی نہیں تھا، اس کا حج کیسے قبول ہو گیا تھا؟ لیکن ذنون اس حقیقت سے بھی بخوبی واقف تھا کہ جو آواز ان کے کانوں میں آئی ہے وہ کبھی جھوٹ بات نہیں ہو سکتی۔ وہ اسی حیرت کی حالت میں واپس مصر چلے آئے اور آتے ہی اپنے ایک مرید کو بھیجا کہ احمد اشفاق کو بلا لائے۔ احمد اشفاق فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ ذنون نے پوچھا، احمد یہ بتاؤ، کیا اس مرتبہ تم حج پر گئے تھے؟ احمد اشفاق نے جواب دیا، جناب آپ کو خبر ہے کہ مصر کے جو لوگ حج کے لیے روانہ ہوئے تھے وہ سب کے سب آپ کے ساتھ گئے تھے۔ ذنون نے کہا، میں جانتا ہوں تم ان لوگوں میں شامل نہیں تھے۔ احمد اشفاق نے کہا، جی میں حج پر نہیں گیا تھا۔ ذنون احمد اشفاق کو غور سے دیکھ رہے تھے کہ وہ بولا، جناب آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ معاملہ کیا ہے؟ ذنون نے اس آواز کی بات بتائی تو وہ کہنے لگا، اگر آپ اجازت دیں تو میں سارا قصہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ذنون نے اسے سب کچھ سنانے کی اجازت دے دی۔ اس پر وہ یوں گویا ہوا، جناب حج کرنے کی آرزو میرے دل میں اس وقت پیدا ہوئی جب میری عمر 20 برس بھی نہیں تھی۔ میرے دل نے کہا کہ احمد اشفاق تو ایک غریب موچی ہے، صبح سے شام تک کام کرتا ہے، پھر کہیں جا کر کچھ پیسے کماتا ہے۔ حج پر جانے کے لیے آدمی کے پاس اتنی رقم تو ہونی چاہیے کہ وہ راستے کے خرچ پورے کر سکے۔ تو حج کیسے کر سکتا ہے؟ یہ خیال چھوڑ دے۔ مگر میں نے دل کی بات رد کر دی۔ ذنون نے پوچھا، تم نے دل کی بات رد کر کے کیا کیا؟ احمد اشفاق کہنے لگا، جناب میں نے سوچ لیا کہ ہر روز کچھ نہ کچھ جمع کروں گا اور جب اتنی رقم ہو جائے گی جو حج کے لیے کافی ہو تو اپنی یہ آرزو پوری کر لوں گا۔ چنانچہ میں نے زیادہ محنت سے کام شروع کر دیا۔ ہر سال جب حج کا موقع آتا تھا تو اپنے جمع کیے ہوئے پیسوں پر نظر ڈالتا تھا، مگر یہ پیسے بہت ہی کم